بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہوا تھا، ایک نوری مخلوق اور دوسری ناری مخلوق۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انہیں نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے۔ دوسری طرف ناری مخلوق وہ مخلوق تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم لوگ جن کہتے ہیں۔ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں سمہون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس سے شادی کرنے کے لیے اللہ نے ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا۔ سمون نے اس لڑکی سے شادی کی، ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق جن وغیرہ زمین پر رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابعدار رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں ایک جلیبہ نامی جن تھا، جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور تھے اور جسامت میں بہت بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ رہتے تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور تھا۔ یہ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے کی، جب جنوں کا بسیرا زمین تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین بھی شامل ہیں جو جلیبہ اور تبلیس ہیں۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا اور قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس فرشتوں سے بھی زیادہ علم ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم قرار دے دیا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ عزازیل فرشتوں کو خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا تھا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہتا تھا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑھ گیا تھا۔ 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اور کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ اچانک ایک دن عزازیل کا گزر لوہے محفوظ کے قریب سے ہوا تھا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا، میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمت سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی پر اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا، اے میرے پروردگار، وہ بندہ کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بہت جلدی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا ایک دن اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس پر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا رہا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی تھی۔ جب بھی فرشتوں کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے ہوتا تو بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا
تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھتا تھا اور پتلے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت آدم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل اپنے بارے میں خیال کرتا تھا کہ یہاں بس اللہ تعالیٰ کا خلیفہ میں ہوں۔ ایک دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے عزازیل کے، جس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ عزازیل کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں، میں تو ایسے بندے سے افضل ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے کر جاؤں گا، بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی پر اتر آئیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں ان کو معاف بھی کروں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔